جیسا کہ ہم لوگ جو ہے وہ بزنس اسٹڈیز پہ جو لیکچر سیریز ہے وہ تیار کر رہے ہیں، اور میں نے جو ہے اس سے پہلے جو ویڈیوز بنائے ہیں اس میں نے یہ جو کلاسیکل تھیوری ہے اس کو ان ڈیٹیل میں نے کور کیا ہے، ان تینوں کو ون بائی ون آپ میری جو ہے وہ پلے لسٹ میں جا کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج جو ہے ہم نیو کلاسیکل تھیوریز جو کہ بیہیویئر کے اوپر ہے، جیسا کہ یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے بیہیویئرل مینجمنٹ پرسپیکٹیوز، یعنی کہ ہمارا جو ہیومن سے ریلیٹڈ یہ بیہیویئر ہے کہ ہم نے کیسے کسی کے ساتھ، امپلائیز کے ساتھ ایک مینجمنٹ میں بیہیویئر کا کیا رول ہے۔ نیو کلاسیکل ٹائم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیہیویئر یعنی کہ مالک کا اس کے ملازم کے ساتھ کیسا رشتہ ہونا چاہیے۔ آپ کی آرگنائزیشن کی مینجمنٹ کب چل سکتی ہے؟ جب آپ اچھا ریلیشن بلڈ کرتے ہوں اپنے ورکرز کے ساتھ، اپنے امپلائیز کے ساتھ اور اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ، آپ اچھا جو ہے وہ ریلیشن بلڈ کرتے ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیہیویئرل اپروچ ہے ہمارے پاس، جو کلاسیکل اپروچ کے بعد جو سیکنڈ اپروچ ہے جسے نیو کلاسیکل جو ہے وہ پرسپیکٹیو بھی کہتے ہیں، تو اس میں بیسیکلی ہے کیا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں ہے کہ مینیجرز جو ہے وہ اپنا کام لوگوں سے کراتے ہیں۔ دیکھیں یہ بڑا کامن سی بات ہے کہ مینیجر کو لازمی بات ہے لوگوں سے ہی کام کرانا پڑے گا، وہ خود تو ہر کام نہیں کرے گا۔ یہ بیسیکلی بتاتا ہے کہ کچھ مینجمنٹ جن لوگوں نے مینجمنٹ پہ لکھا نا، انہوں نے اس چیز پہ فوکس کیا کہ آرگنائزیشنز کے جو لوگ ہیں ان پہ فوکس کیا، یعنی کہ رائٹرز ڈفرینٹ اسپیکٹس، ڈفرینٹ پیراڈائمز پر جب فوکس کر رہے تھے تو کچھ رائٹرز نے آرگنائزیشن کے جو ملازمین ہیں، جو لوگ ہیں اس سے ریلیٹڈ ان پہ فوکس کیا۔ دا فیلڈ آف دا اسٹڈی دیٹ ریسرچز دا ایکشنز، یعنی کہ بیہیویئرس جو وہ فیلڈ آف اسٹڈی جس میں بیہیویئرس دیکھے جاتے ہیں کام کے دوران، یعنی کہ لوگوں کا جو بیہیویئر ہے اس کو کہتے ہیں آرگنائزیشنل بیہیویئر۔ اور فیلڈ آف اسٹڈی جو اس چیز پر ریسرچ کرتی ہے کہ ایک مالک اور اس کے جو ملازم ہیں ان کا ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے، تو وہ آرگنائزیشنل بیہیویئر کے انڈر جو ہے ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ مچ آف واٹ مینیجرز ڈو ٹوڈے وین مینیجنگ پیپل، یعنی کہ آج کل زیادہ تر جو مینیجرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب ان کو لوگوں کے ساتھ لوگوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے تو وہ موٹیویٹ کرتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں، ٹرسٹ بلڈ کرتے ہیں وہ اپنے اندر، ورکنگ ود اے ٹیم، ایک ٹیم کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، کانفلکٹس جتنے بھی ہیں ان کو مینیج کرتے ہیں، اور اسی طرح سے آگے بھی جو ہے یہ اس طرح سے جو ہے وہ ان پر ریسرچ کرتا ہے آرگنائزیشنل بیہیویئر۔ آرگنائزیشنل بیہیویئر اس چیز کو دیکھتا ہے کہ جب ایک مینیجر ہے وہ کیسے لوگوں کو مینیج کرتا ہے، کیا وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے، کیا وہ لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے، ٹرسٹ بلڈ کر رہا ہے، ٹیم ورک کر رہا ہے، یا کانفلکٹس کو مینیج کر رہا ہے، یا اس طرح سے کس طرح ایک مینیجر جو ہے وہ کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ مینیج کر رہا ہے۔ اس چیز کو ریسرچ کس کے ذریعے کی جاتی ہے؟ آرگنائزیشنل بیہیویئر کے تھرو، اور آرگنائزیشنل بیہیویئر کمز انڈر دا بیہیویئرل اپروچ۔ اگر ہم بیہیویئرل پرسپیکٹیو کو دیکھیں تو یہ بیہیویئرل تھیورسٹ جو ہے وہ بیسیکلی کس چیز پہ جو فوکس ان کا کس چیز پہ ہے، اگر ہم ان کا ایریا آف فوکس دیکھیں تو وہ یہ ہے امپورٹنس آف ہیومن بیہیویئر ان شیپنگ مینجمنٹ اسٹائلس، یعنی کہ ایک آدمی کا جو فار ایگزامپل جو مینیجر ہے اس کا جو بیہیویئر ہے وہ کس طرح شیپ کرتا ہے اس کی مینجمنٹ کے اسٹائل کو۔ فار ایگزامپل ایک آدمی ڈکٹیٹر کی طرح مینجمنٹ کر رہا ہے تو لازمی بات ہے لوگ اس کے ساتھ کام تو کریں گے، لیکن اس میں لوگوں کی ول، اپنی ڈیزائر شامل نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ بے دلی سے کام کریں گے۔ تو اس طرح سے ہے۔ اگر ہم اسے مزید دیکھیں تو جو کہتے ہیں آرگنائزیشنل بیہیویئر پر بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے، بہت سارے انڈیویجول جو 20th سینچری کے جو رائٹرز تھے انہوں نے اس پہ کام کیا ہے، اور اس بات پہ فوکس کیا ہے کہ، اور اس بات کو ریکگنائز کیا ہے کہ لوگوں کا آرگنائزیشن کی سکسس میں ایک اہم رول جو ہے نا
وہ کیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں 4 رائٹرز جو اس بات کو ڈیل کرتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن کا لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس بات کو 4 مین رائٹرز ڈیل کرتے ہیں۔ ان چاروں میں سے سب سے پہلا ہے رابرٹ اوون، اس کے بعد ہے ہوگو مسٹربرگ، اس کے بعد ہے میری پارکر فولیٹ، اس کے بعد ہے چیسٹر برنارڈ۔ یہ 4 جو ہے وہ میجر کنٹریبیوٹر ہیں بیہیویئرل پرسپیکٹو میں، اور ان کا فوکس کیا ہے کہ لوگ کیسے جو ہے وہ آرگنائزیشن کی پرفارمنس پر اثر ڈالتے ہیں، یعنی کہ ایک آدمی کا بیہیویئر کیسے آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو چینج کرتا ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں، یہ جو رائٹرز ہیں، ان کی مختلف کنٹریبیوشنز ہیں، الگ ہیں ایک دوسرے سے، لیکن ان کا بلیو ایک ہی ہے کہ پیپل ور دا موسٹ امپورٹنٹ ایسٹ آف دا آرگنائزیشن، یعنی کہ بھلے ہی ان کی جو ریسرچ ہے وہ ڈفرینٹ رہی ہو، ان کی پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ لاؤ، لیکن ان کا بلیو ایک ہی ہے، وہ یہ کہ لوگ جو ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ایسٹ ہیں ہمارے پاس اور آرگنائزیشن کے، اور ان کو جو ہے نا ان کی اکارڈنگلی مینیج کرنا چاہیے، یعنی کہ ان کی کیپیسٹی کے حساب سے، ان کے رسپونڈ کرنے کے برتاؤ سے ہمیں ان کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے۔ ان کے جو آئیڈیاز ہیں پرووائڈڈ دا فاؤنڈیشن فار سچ مینجمنٹ پریکٹسز ایز امپلائیز سلیکشن پروسیجر، ہمیں جو آئیڈیاز ہیں وہ اس طرح ہمیں پرووائڈ کیے جاتے ہیں کہ امپلائی کا سلیکشن پروسیجر کس طرح ہو، موٹیویشن پروگرامز، ٹیم ورکس۔ تو یہاں پر یہ جو پریکٹسز ہیں یہ بیسیکلی اس چیز کا آئیڈیا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی موٹیویشنل پروگرام ہو رہا ہے، کوئی ٹیم ورک ہو رہا ہے، یا کوئی سلیکشن آف امپلائمنٹ پروسیجر فالو ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے نا بیسیکلی فاؤنڈیشن پیدا کرتی ہیں کسی بھی مینجمنٹ کے بیہیویئر کی۔ تو فاؤنڈیشن کیا چیزیں پرووائڈ کرتی ہیں مینجمنٹ کے بیہیویئر کی؟ نمبر 1 پر آپ کے پاس امپلائمنٹ سلیکشن پروسیس کیسا ہے، آپ میرٹ پہ سلیکٹ کر رہے ہیں یا آپ نیپوٹزم کر رہے ہیں، فیورٹزم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات پر بھی بیہیویئر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ موٹیویشن پروگرامز کتنے ہیں آپ کے پاس۔ فار ایگزامپل اگر ایک کمپنی ہے، وہ فار ایگزامپل جیسے کوئی پالیسی والی میکر کمپنیز ہوتی ہیں، وہ فورن ٹورز دیتی ہیں۔ اب وہ اپنے جو اسٹاف ہے اس کو فورن ٹورز اس لیے دیتی ہیں تاکہ وہ اپنے کام میں موٹیویٹڈ اور انرجیٹک رہیں، اور ورک ٹیم ان کی کیسے کام کرے، یہ چیز ان کے انڈر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اب وہاں پر جو میں نے ایڈوکیٹس بتائے آپ کو، ان کے ہم یہاں پر بریف پرسپیکٹیو کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ان میں سے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم نے ان کو ان ڈیٹیل بھی دیکھنا ہے۔ یہ جسٹ ایک بریف سا ڈسکرپشن ہے ان کا کہ یہ لوگ بیسیکلی کیا سوچتے ہیں، یعنی کہ بیہیویئر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لوگ کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کا کتنا بڑا رول ہے ایک آرگنائزیشن میں۔ تو یہ اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلے اس کو دیکھیں تو چیسٹر برنارڈ 1930s کا ہے۔ یہ بیسیکلی کہتا ہے ایکچوئل مینیجرز ہو تھاٹ آرگنائزیشنز ور سوشل سسٹمز دیٹ ریکوائر کوآپریشن، یعنی کہ جو آرگنائزیشن ہے وہ ایک سوشل سسٹم ہے اور یہ کوآپریشن کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ اس میں کہا اس کا بلیو یہ ہے کہ مینیجرز جاب واز ٹو کمیونیکیٹ اینڈ اسٹیمولیٹ امپلائیز ہائی لیول آف ایفرٹ، یعنی کہ جو مینیجر کا کام یہی ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کرے اپنے اسٹاف کے ساتھ، اپنے امپلائیز کو اسٹیمولیٹ کرے اور ہائی لیول آف ایفرٹس کے لیے ان کو اسٹیمولیٹ کرے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آرگنائزیشن کے لیے، اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے کام کر سکیں۔ اور اس کا اس کا آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشنز ور اوپن سسٹمز، یعنی کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اوپن سسٹم ہے۔ اگر ہم اسے بریف میں دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ ایک سوشل سسٹم ہے، اور سوشل سسٹم میں کوآپریشن سے کام لیا جاتا ہے، اور جو مینیجر ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اسٹاف کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے امپلائی کو کوئی ایشو ہے اور جو ہے مینیجر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے،
اور کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ وہ امپلائی کو ایفرٹ کرنے کے لیے اسٹیمولیٹ کرے، وہ ان کو اس طرح ٹریٹ کرے کہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں خود کو انوالو کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور آرگیومنٹ جو چیسٹر برنارڈ کا ہے وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن ایک اوپن سسٹمز ہوتے ہیں، اس کے تحت جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ بیہیویئر جو ہے وہ فنکشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد رابرٹ اوون لین، اب یہ بھی ایک ایڈوکیٹ ہے آرگنائزیشنل بیہیویئر کا۔ اس کا کنسرن ہے ڈپلوریبل ورکنگ کنڈیشنز، یعنی کہ جو خستہ حال وہاں کے لوگوں کی جو کنڈیشنز ہیں، اس کا ریلیشن اس چیز سے ہے۔ یہ ایک آئیڈیلسٹک ورک پلیس پرپوزڈ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ جگہ ایسی بہترین ہونی چاہیے۔ اب لازمی بات ہے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا، اگر فار ایگزامپل اگر ایک مینیجر ایئر کنڈیشنر روم میں بیٹھا ہے تو ایک اسسٹنٹ کو تو ایئر کنڈیشنر نہیں لگا کے دیا جا سکتا۔ تو اس طرح کا ایک آئیڈیل سچویشن، جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل، تو اس طرح اس نے ایک آئیڈیل ورک پلیس جو ہے نا وہ پیش کی ہے رابرٹ اوون نے۔ اس کے بعد یہ آرگیو کرتا ہے کہ منی اسپینٹ امپروونگ لیبر واز اسمارٹ انویسٹمنٹ، یعنی کہ اپنے ملازمین پر خرچ کرنا یہ ایک اسمارٹ قسم کی انویسٹمنٹ ہے۔ فار ایگزامپل بندے کو اگر آپ وہیکل دیتے ہیں اور فیول دیتے ہیں، اب یہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں ایک امپلائی پہ۔ اب لازمی بات ہے جب آپ فیول دیں گے اور آپ جو ہے وہیکل دیں گے تو امپلائمنٹ کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، انہیں جو ہے کسی چیز کا ایشو نہیں ہوتا، وہ لوگ موٹیویٹڈ رہتے ہیں ایک تو ڈیلی آنے کے لیے، کیونکہ ان کی جو فیول کنزمپشن ہے وہ ان کے پرسنل انکم سے نہیں جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو جو وہیکل ملی ہوئی ہے وہ آفس کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی جو انویسٹمنٹ ہے یہ رابرٹ اوون کہتا ہے کہ یہ سب سے سمارٹ انویسٹمنٹ ہے امپلائمنٹ کے اوپر۔ اس کے بعد ہے ہوگو مسٹربرگ، اب یہ کیا کہتا ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ پائونیئر ان فیلڈ آف انڈسٹریل سائیکالوجی، یہ بیسیکلی پائونیئر ہے انڈسٹریل سائیکالوجی کے، سائنٹیفک اسٹڈی آف پیپل ایٹ ورک، انہوں نے اس پر کام کیا ہے۔ سجیسٹ کیا ہے کہ یوزنگ سائیکولوجیکل ٹیسٹس فار امپلائیز سلیکشن، لرننگ تھیوری کانسیپٹس فار دا امپلائیز ٹریننگ اینڈ اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر فار امپلائیز موٹیویشن۔ یہاں پر یہ بیسیکلی کہنا چاہتا ہے سائیکولوجیکلی ڈیلنگ جو ہے نا، ایک امپلائی ہے تو اس کو سائیکولوجیکلی کس طرح ڈیل کیا جائے، کس طرح ٹرین کیا جائے، اس کو کس طرح مینٹلی جو ہے وہ موٹیویٹ رکھا جائے، اس پر جو ہے اس کی ریسرچ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا آج کا جو سب سے اہم، یعنی کہ جس پر آج ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، وہ ہے میری پارکر فولیٹ۔ اب یہ ایک جو ہے اس کی ایڈوکیٹ تھی، اس کا یہ تھا کہ ون آف دا فرسٹ ٹو ریکگنائز دیٹ آرگنائزیشن کوڈ بی ویوڈ فرام پرسپیکٹیو آف انڈیویجول اینڈ گروپ بیہیویئر، یہ ان پہلے آبزرور میں سے تھی، رائٹرز میں سے تھی جس نے اس بات پہ فوکس کیا کہ انڈیویجول اور گروپ بیہیویئر پر کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ ان میں سے پہلے نمبر پر ایڈوکیٹ تھی۔ اس کے بعد اس نے پروپوز کیا کہ مور پیپل اورینٹیڈ آئیڈیاز دین سائنٹیفک مینجمنٹ فالوورس۔ اس میں یہ ہے کہ اس نے ایک اور اہم بات پروپوز کی کہ پیپل اورینٹیڈ آئیڈیاز ہونے چاہیے ایز کمپیئر ٹو سائنٹیفک مینجمنٹ کے، یعنی کہ لوگوں سے جو ہے نا وہ پیپل سے جو ہے وہ زیادہ کنسرن ہونا چاہیے ایز کمپیئر ٹو باقی چیزوں کے۔ سائنٹیفکلی چیزوں کو ڈیل کرنے کے بجائے لوگوں سے تعلق زیادہ بنائے جائیں۔ دو آرگنائزیشن شوڈ بی بیسڈ آن گروپ ایتھنک، یعنی کہ اگرچہ آپ گروپ ایتھنک کی بیس پر کوئی گروپنگ کر رہے ہیں تب بھی پیپل اورینٹیڈ پرسپیکٹیو زیادہ آنا چاہیے۔ اس میں بیسیکلی جو میری پارکر ہے وہ کہنا چاہتی ہے کہ مینجمنٹ ایک آرٹ ہے، مینجمنٹ ایز دا آرٹ آف گیٹنگ تھنگس ڈن تھرو پیپل، یعنی کہ مینجمنٹ، یہ اس کی ایک ڈیفینیشن تھی مینجمنٹ کے بارے میں میری پارکر کی کہ مینجمنٹ بیسیکلی ہے کیا، مینجمنٹ ایک آرٹ آف گیٹنگ تھنگس ڈن ہے تھرو پیپل۔ بیسیکلی یہ اس نے جو ہے اسٹریس دیا ہے امپورٹینس آف آرگنائزیشن ان اسٹیبلشنگ کامن گولز ود اٹس امپلائیز، یعنی
کہ کامن گولز ہونا چاہیے اپنے امپلائیز کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ کامن گولز پہ فوکس کرنا چاہیے آرگنائزیشن کو اور جو ہے اس کے امپلائیز کو. ایسا نہ ہو کہ امپلائیز جو ہے وہ انڈیویجول انٹرسٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور جو آرگنائزیشن ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے پیچھے لگی ہوئی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بیسکلی she also began to think somewhatly different than the other theorists of her day, discarding directive command style hierarchical organization. یعنی کہ اب جیسے پیچھے ہم نے پڑھے تھے کہ ہیرارکیکل آرڈر پر جو ہے وہ رائٹرز لکھ رہے تھے، اس کے علاوہ ڈائریکٹیو رول ہونا چاہیے مینیجر کا، ہیرارکیکل آرڈر میں ہونا چاہیے. اس نے اس کے جو ہے نا اپوز میں سوچا، اس نے اس ڈائمینشن میں کام نہیں کیا. اس نے بیسکلی کس چیز پہ کام کیا کہ امپلائی ور ناٹ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ہیرارکیکل آرڈر میں کرتے ہیں نا کسی بھی کام کو، تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ مشینز کی طرح ٹریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یا ایک مشین ہے، اس کا جو کام ہے، جو اس کے لیول پر جو وہ جس لیول پہ وہ بیٹھا ہے اسی طرح اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی. اس کے بعد کہتا ہے کہ ٹاکنگ مور اباؤٹ دا انفلوئنس آف ایتھنک پاور اینڈ لیڈرشپ مینجمنٹ. ہمیں جو ہے زیادہ تر ایتھنک پاور اور لیڈرشپ مینجمنٹ پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ لیڈر کو کس طرح مینیج کرنا چاہیے. اس کی ریسرچ میں انفلوئنس آف اس کی ریسرچ اور فائنڈنگ یہ تھی کہ بیسکلی اس کی جو ریسرچ تھی وہ بیسکلی ایک موٹیویشن کا رول پلے کر رہی تھی. کس کے لیے؟ مینیجر کے لیے موٹیویشن تھی. کیا کس چیز کا موٹیویشن تھا؟ کہ آپ ایک مینیجر جب ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے تو اس میں وہ جو اس کے ساتھ کی جو ٹیم ہے اس کو پارٹیسپیٹ کرائے. اس چیز پر یہ جو ہے وہ انکریج کرتی تھی. اور اس کا ایک جو ہے وہ اسپیکٹ یہ بھی تھا کہ ہمیشہ جو ہے پارٹیسپینٹ کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہتر انداز میں ہونی چاہیے. انہیں ایک انسان جو ہے نا ٹریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ایک مشین کی طرح. جب آپ کسی اسٹاف ممبر کو ایز اے ہیومن بینگ ہیومنلی ایٹیٹیوڈ میں بیہیو کرتے ہیں اس کے ساتھ، تو اس سے آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ سکسیسفل کی طرف جاتی ہے. تو ان چیزوں کو دیکھ کر کے جو میری پاکر ہے اس نے یہ ڈیفینیشن دی تھی کہ مینجمنٹ ایز دا آرٹ آف گیٹنگ تھنگز ڈن تھرو پیپل. یعنی کہ مینجمنٹ کیا ہے؟ وہ آرٹ ہے کہ آپ نے لوگوں سے کام کیسے کروانا ہے. تو یہ جو ہے اس کا میری پاکر کا پرسپیکٹیو تھا. اور یہ باقی تین جو تھے اپنے ایڈوکیٹس تھے آرگنائزیشنل بیہیویئر کے. تو آج کے لیے اس کے علاوہ ہمارے اگر ایک اور پرسپیکٹیو جو کہ ہمیشہ ایک امپورٹنس کا حامل رہتا ہے وہ یہ کہ یہ ہم تو یہ تو پڑھ لیتے ہیں کہ بیہیویئرل ہے یہ وہ، لیکن ہمیں بزنس ایڈمنسٹریشن میں، بزنس اسٹڈیز میں، MBA میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی آج کل کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہے. تو اس لحاظ سے آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے یہ لیکچر میرا سمجھ آیا ہوگا، اور اگر آپ اس میں کسی طرح کی امپرومنٹ چاہتے ہیں so please tell me in comment section. I will try to improve it. So thank you.